چودھری صاحب سے آپ چودھری صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا روان صاحب وی آر ویری فاؤنڈ آف یو، اور آپ نے بڑا آرگومنٹس کے ساتھ بات بھی واضح کی ہے. آپ یہ فرما دیں، اب جو 2 سال ہو گئے ہیں، نواز شریف ایک مفرور شخص ہے اور بڑے بڑے مقدموں میں وہ سزا بھی ہے اور مقدمے فیس بھی کر رہے تھے. اب ان کو جعلی رپورٹوں کے ذریعے جب ہم روتے پیٹتے رہ گئے کہ سرسد ہسپتال میں کیمے والے نان کس لیے کھائے جا رہے ہیں اور کوئی رپورٹ جو ہے اصلی نہیں ہے، سارا غلط ہے، یہ تماشا کیا گیا ہے، تو آج تک آپ عمران خان کی حکومت نے کتنے لوگوں کے خلاف انکوائری کر کے کارروائی کی ہے؟ ایک کا نام بتا دیں. سر نہیں ہوئی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہونی چاہیے. ایک بات. دوسرا جو اس کا پہلو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، آپ پیرامیٹیریا برابر یعنی رکھ کے متبادل اور متوازی رکھ کے 2 رپورٹس کو دیکھیں گے. ایک رپورٹس وہ ہے جو ڈاکٹر جنہوں نے ایگزامن ان کو کیا ہوا تھا، ان کی یہاں پہ جو بیماری کی ایک کیس ہسٹری اس کو کہتے ہیں پوری پیشنٹ کی، وہ لکھی ہوئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر. دوسرے کے پاس صرف یہ اظہار محبت کا ایک ذریعہ تھا جس میں اس نے لو لیٹر تیار کیا اپنا. اور یہ بڑے عجیب سی بات ہے کہ ان کے ریسکیو کے لیے 2 ڈاکٹر آئے، دونوں واگے کے اس طرف تھے جن کے بارے میں انہوں نے خود کہا ہوا تھا کہ ہم تو پوجا بھی ادھر ہی کرتے ہیں اور ایک طرح کا کیا گوشت ہم کھاتے ہیں جو پاکستانی اور طرح کی قوم ہے، کسی کی بھی پوجا نہیں کرتے، ہم تو ایک وعدہ اللہ شریک کے ماننے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب انڈین ڈاکٹر کیوں انہوں نے تلاش کیے؟ انڈین امریکہ اوبلائجنگ. دیکھیں ان کا یعنی پاکستانی ڈاکٹر اگر کوئی ذرا سی بھی غلطی کرتا ہے نا، یعنی ایسے ڈاکٹر جو پاکستان کی گورنمنٹ اور ادارے جن پر انفلوئنس نہ کر سکیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو قوانین بن گئے، جو پی ایم ڈی سی کے بعد جو کمیشن بنے، ان میں ڈاکٹروں کے خلاف شکایت کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ فرضی کوئی رپورٹ دیتا ہے پاکستان کے اندر ڈاکٹر، اس کے خلاف شکایت کی جا سکتی ہے، اس رپورٹ کو پاکستانی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. ان کو سمن کیا جا سکتا ہے؟ ان کو کون سمن کرے گا؟ نہیں، قانون ہے. کوئی قطری شہزادہ بھی نہیں آیا تھا نا جی. وہ نہیں آیا تھا، اس نے تو قانون اس طرح سے ہے کہ آپ کے آئین کے آرٹیکل 1 میں ٹیریٹریز ڈیفائن ہے پاکستان کی، کہ پاکستان کن علاقوں پہ مشتمل ہے. جو بھی قانون آپ بناتے ہیں اور آئین بناتے ہیں اس میں ایک دفعہ لکھی جاتی ہے کہ دس ایکسٹینڈز ٹو ہول آف پاکستان. تو پاکستان کی ٹیریٹریز کے اندر ایک صرف سہولت ہے ضابطہ فوجداری کے اندر کہ اگر کوئی پاکستانی کسی باہر کے ملک میں کسی ٹینٹ میں، ویسل میں یا کسی اور ٹیریٹری میں جرم کرتا ہے تو پاکستان میں اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہوا جی ہاں الطاف یہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس. جی ہاں جی. تو اب اس طرح سے یہ کسی اور پہ ہماری جورسڈکشن، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. یہ یا ایک سبجیکٹ ہے امریکہ کا اور انڈیا کا، دوسرا جو سبجیکٹ ہے برطانیہ کا اور انڈیا کا. اس میں 2 پہلو ایسے ہیں جن کے اوپر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی کمزوری، میں اس کو کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں کہ پروسیکیوشن کو چاہیے کہ جو کینسلیشن آف بیلز لگی ہوئی ہیں جو موجود ہیں یہاں پہ، ان کو کیوں نہیں پروسیکیوٹ کیا جاتا؟ ایک تاریخ بھی پروسیکیوشن کسی کیس میں نہیں لیتی، باقی تاریخوں میں اچھل کے بول رہی ہوتی ہے پروسیکیوشن. تو جہاں اس طرح کے کیسز آئیں اس پہ پروسیکیوشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ آپ باقی جو کیسز ہوتے ہیں ان میں تو بہت زور لگاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک بات کی ہے بہاولپور میں، سنائیے گا. میں جو مرضی کروں، اگر ہماری قوم بڑے بڑے ڈاکوؤں کو وہ نیب جا رہے ہیں تو ان کے اوپر پھول پھینکیں گے. آپ وہاں ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگ رہا ہے، کنوکٹ ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے، وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے. اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے. جی سر. اچھا، اس پہ میرا ایک تبصرہ، چونکہ یہ سوال پرائم منسٹر نے اٹھایا which is very valid question، میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا تبصرہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جس کیس میں تاحیات نااہلی آئی تھی وہ بلوچستان کے ایک ایم پی اے کی سیٹ کا کیس تھا جس میں وکیل تھا. صحیح. بعد میں جب اس بات پہ کنونس ہو گئے، اور یہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب تشریف لا رہے ہیں کل، ایک دن بعد 24 گھنٹے بعد، یہ بندیال صاحب کی ججمنٹ ہے آتھر کی ہوئی. پہلا سوال تو یہ ہوگا اس پٹیشن کے اوپر کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو تو آپ نے کہا کہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے ایگریوڈ ہیں، متاثرہ فریق آپ کہاں سے ہیں، پہلا سوال یہ ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا آپ کا لوکس اسٹینڈائی کیا ہے، اس معاملے میں آپ کا دخل کیا ہے، حیثیت عرفی کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جن کو
اس ججمنٹ نے ہٹ کیا ہے، جن سیاستدانوں کو ہٹ کیا ہے یا کسی اور عہدیدار کو اس نے ہٹ کیا ہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ خود نہیں آتے. اس کے اوپر ریسنٹ ججمنٹ، پچھلی ججمنٹس کو ریلائی کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے دیے. انہوں نے کہا متاثرہ فریق آئے، اور وہ ججمنٹ ایک اور بھی آئی ہے اس کے بعد، جو میں جس ججمنٹ کا ذکر کر رہا ہوں، وہ جب یہ آڈیو لیک ہوا سابق ایک چیف جسٹس صاحب کا، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ متاثرہ لوگ کون ہیں اور وہ کیوں نہیں سامنے آتے، وہ کیوں پردے کے پیچھے چھپے. اس سے پہلے ایک جج کی جب ویڈیو لیک کی گئی تھی، اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں اپیلیں سنی جا رہی تھی، انہوں نے کہا جو ملزم ہیں، جو سارے اس گمبھیرتا کا حصہ ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں سامنے آتے. تو اس لیے پہلا سوال تو وہاں پہ مینٹینیبلٹی کا رجسٹرار نے واپس کر دی ہے اعتراض لگا کے یہ پیٹیشن جو ہے کہ یہ آلریڈی سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکی ہے، ریویو پیٹیشن پہ بھی فیصلہ آ چکا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ متاثرہ فریق نہیں ہے. تو یہ آج پیٹیشن بھی واپس کر دیا انہوں نے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ کو یاد ہے ایک پہلے پیٹیشن گئی تھی، وہ وہاں بھی متاثرہ فریق کا سوال آ گیا تھا، یہ بار بلا معاوضہ اٹھایا گیا کہ بولنے دیا جائے نواز شریف صاحب کو. آپ کو یاد ہے، آپ نے میری برادری پہ تو بات کر لی، تھوڑی سی آپ کی برادری کو بھی چھیڑنا چاہتا ہوں میں، کہ وہ بھی کیا پیٹیشن تھی. وہ پھر نس گئے سن سارے، وہ سارے واپس آ گئے تھے جی، انہوں نے ایک ایک کر کے وہ بھی دوڑ گئے تھے. تو آپ کی برادری دوڑے گی نہیں؟ آپ نے تو ہمیں پٹیشن واپس کروا دی ہے. ہم نے تو واپس کروا دی. اس لیے جو پٹیشن واپس ہو گئی اس کے خلاف صرف اب ایک ریمیڈی ہے، وہ یہ ہے کہ اپیل ہوتی ہے ایک ان چیمبر سنگل بینچ اس کو سنتا ہے، اور وہ آتھر جج میرے خیال میں سن سکتے ہیں. جی ہاں. تو چوہے صاحب نہیں، اب بابر امان صاحب وہ سوال تو میرا پی گئے ہے نا، صابر شاکر اور وہ مل کے. میں صرف آپ مختصر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ گلیاں اوجڑ سنیاں، پاکستان کے چور ڈاکو پھر. تو اب یہ پالیسی ہے، ان کو خوشخبری سنا دیں آپ براہ راست قوم کو کہ بھائی جتنا مرضی پیسہ لوٹو اور جو کرنا کرو، تمہیں کسی نے نہیں پوچھنا، تمام لوگ جو ہے تمہاری پشت پر ہے. از دیٹ دی پالیسی ناؤ؟ دیکھیں یہ اس طرح سویپنگ ہو جائے گا. میں صرف دو جملے میں ایڈ کر لیں ڈاکٹر صاحب. جی پلیز. جو چوہے صاحب کہہ رہے ہیں یہ دکھ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، چوہے صاحب کا بھی ہے. آپ نے بھی بات کی ابھی کہ پروسیکیوشن صحیح نہیں ہو رہی، تو یہ کون ہے آرکیٹیکٹ پھر اس کا پروسیکیوشن کا؟ پروسیکیوشن گورنمنٹ نہیں کرتی نا جی. ہاں جی. ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس ادارہ ہے جی، جس کے کچھ معاملات لا منسٹری کے ذریعے سے گورنمنٹ کے پاس آتے اور جاتے ہیں، سمریز وغیرہ وہ کرتا ہے. جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، یہ اس کی اپنی پروسیکیوشن ٹیم ہے، انہوں نے علیحدہ پروسیکیوٹر جنرل لگائے ہوئے ہیں، بڑے کمپٹنٹ جج صاحب رہے ہیں وہ. تو یہ پروسیکیوشن سوال تو اٹھیں گے. دیکھیے اس ادارے کے اوپر بھی ایک علیحدہ سے سیٹ اپ ہے جس کے اوپر پاکستان کے جو ہمارا جو فیڈرل خرچہ ہے وہ ہوتا ہے. شہزاد اکبر صاحب اسی کا شکار ہوئے. اس لیے نہیں، شہزاد اکبر اس میں نہیں تھے نا، ہی واز ناٹ اے پروسیکیوٹر. وہ سابق کبھی پروسیکیوشن میں رہے ہوئے تھے، لیکن وہ تو ایک علیحدہ یونٹ تھا جو ایگزیکٹو سائٹ کا، اس کا حصہ تھا. ایگزیکٹو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ بے شمار گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف بھی انہوں نے مختلف دباؤ پہ بیلنسنگ شیٹ کے طور پہ بھی مقدمات انہوں نے بنائے. ایک اس کا پہلو. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہم سارا زور اس پہ کیوں لگائیں. ہمیں اس بات پہ بھی زور لگانا چاہیے کہ وہ جو اخلاقیات کا اور جمہوریت کا درس دیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک ایسا ڈکلیئرڈ آدمی جس کو چور کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے، جو مفرور جس کو چور اور مفرور عدالت نے کہا ہے، نااہل تاحیات جس کو سب سے بڑی عدالت نے نااہل تاحیات قرار دیا ہے، اس کے حق میں لوگ گن گاتے ہیں، اس کی لوگ سپورٹ کرنے کی ہمت کرتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ میں، اس میں تو سر پاکستان ایک میں اور جملہ کہہ دوں. یہ پاکستان نہیں، یہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جن کی نوکریاں لگی ہوئی تھی تڑپ رہے ہیں. ایک چڑی چڑے کا کھیل دکھانے والے آپ ویڈیوز چل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 25 جنوری کے بعد تو عمران گیا ہی گیا. شرم نہیں آتی، معافی نہیں مانگتے، تو سر یہ بتائیں حیا نہیں ہوتی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔